السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دجال سے متعلق ایک حدیث مبارکہ آپ لوگوں نے بہت دفعہ سنی ہے، اور وہ ہے دجال کے اس زمین پر قیام سے متعلق۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دجال زمین پر 40 دن رہے گا، جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، ایک دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی جو دن رہ جاتے ہیں 37 ڈیز وہ عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اس کے اوپر جو ایک تحقیق ہے ان دنوں سے متعلق، وہ میں کسی اور دن آپ کو بتاؤں گا کہ عیسائیوں یہودیوں کے ہاں کتنے دن آتے ہیں، ہمارے ہاں کتنے دن آتے ہیں، اور اس کے اندر اور جو تفصیلات ہیں ان کی کتابوں میں، ہماری کتابوں میں جو لکھی ہیں ان میں کیا ہم آہنگی ہے، اور یہود دجال کو کیسے دیکھتے ہیں، ان کے ہاں دجال کا کانسیپٹ ہے بھی کہ نہیں، عیسائیوں کے ہاں تو اینٹائی کرائسٹ کا کانسیپٹ ہے کہ نہیں، تو اس کو ہم پھر کبھی دیکھیں گے۔ لیکن یہ جو روایت میں نے آپ سے ذکر کی ہے صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث 7373۔ اچھا، اب اس کے اندر جو ایک سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دن 1 سال کے برابر ہو، ایک دن 1 ماہ کے برابر ہو، ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پر آج ہم بات کریں گے، سائنٹیفکلی بات کریں گے۔ اچھا، دوسری بات جو روایتوں میں آتی ہے کہ اس مدت میں دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ گدھے کا جثہ یعنی کہ جسم اتنا بڑا ہوگا کہ دونوں کانوں کے درمیان فاصلہ 40 ہاتھ کے برابر ہوگا، اور اس کے گدھے کی رفتار کا یہ عالم ہوگا کہ 1 قدم اٹھائے گا تو 1 میل کی مسافت طے کرے گا، اور روئے زمین کا کوئی میدانی حصہ، کوئی صحرائی حصہ، کوئی پہاڑی علاقہ ایسا باقی نہ بچے گا کہ جہاں وہ نہ جائے۔ اب اس سے متعلق تفصیلات جو میں نے آپ سے ذکر کی، حدیث پوری نہیں بیان کی، کچھ حصہ اس کا بیان کیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت حدیث 7390، مستدرک امام حاکم میں بھی آتی ہے، حدیث 8675، اور التذکرۃ القرطبی میں بھی آتی ہے۔ تو اس سے متعلق اس کا ٹریول پوائنٹ ہو گیا کہ وہ کتنی جلدی ٹریول کرے گا، کہاں کہاں ٹریول کرے گا، کہاں کہاں اس کی پہنچ ہوگی، ایک شخص ایک آدمی کے پاس پہنچے گا، اس کا میسج صحراؤں میں کوئی ہو، پہاڑوں میں کوئی ہو، خشکیوں میں کوئی ہو، جہاں کہیں بھی کوئی ہو، اس کا میسج وہاں پہنچے گا۔ اس کی ٹریولنگ حد سے زیادہ تیز ہوگی۔ وہ کیا شے ہوگی جس پر وہ سوار ہوگا، وہ ہم اس کو کمپریہینڈ نہیں کر سکتے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی سواری ہو جس سواری پر وہ یہاں اس دنیا میں آئے، کسی ایسے پورٹل کے ذریعے یا کسی ایسے راستے کے ذریعے جو ابھی اس کے لیے بند ہے، اس پر ہم کبھی اور بات کریں گے۔ لیکن آج ہم نے بات کرنی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ روٹیشن اتنی زیادہ سلو ہو جائے۔ اس کو سمجھنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ زمین سے قریب ہی ایک سیارہ ہے جسے آپ وینس کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ نے کبھی وینس کو اسٹڈی کیا ہے؟ وینس ارتھ کے مقابلے میں اپوزٹ ڈائریکشن میں سن کے اراؤنڈ گھومتا ہے۔ زمین جس ڈائریکشن میں گھومتی ہے نا، اس کی اپوزٹ ڈائریکشن میں وینس سن کے اراؤنڈ گھومتا ہے۔ اس کے اوپر پھر سائنٹسٹس نے مختلف وجوہات بیان کیے۔ بعض کا یہ خیال ہے کہ کوئی ایسا امپیکٹ ہوا وینس کی سرفیس کے اوپر جس نے اس کا ٹلٹ دوسری طرف شفٹ کر دیا۔ بعض کہتے ہیں کیونکہ اس پہ اتنی زیادہ ایٹماسفیئر جو ہے نا اس کا، وہ اس قسم کا ڈینس ایٹماسفیئر ہے کہ اس کی وجہ سے، ان ہواؤں کی وجہ سے اس کا جو معاملہ ہے وہ الٹا ہے بنسبت ارتھ کے۔ اور وینس اکیلا نہیں ہے، اور بھی سولر سسٹم میں پلانٹس ہیں جو الٹی سمت گھومتے ہیں کمپیریٹیولی ارتھ کے۔ اچھا، اب اس کو سمجھنے میں آپ کو بتاتا ہوں، آسانی ہو جائے گی کہ وینس کو اگر آپ اسٹڈی کریں تو وینس کے اوپر ایک دن 243 ڈیز کا ہے۔ کتنے دنوں کا ہے؟ ہمارے 243 ڈیز جو ہے نا وہ وینس کا ایک دن ہوتا ہے، کیونکہ وینس بہت سلولی چلتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت سلولی چلتا ہے۔ دوسری بات میں آپ کو بتاتا چلوں، وینس پر 1 سال 225 دن کا ہوتا ہے۔ اب یہ جو سلو چلتا ہے کا کیا مطلب ہے؟ اب آپ اس کو سمجھیں کہ یہ اس کی جو روٹیشن ہے نا، ایسے ایسے کر کے جو گھومتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی یہ سلو ہے بہت زیادہ۔
سورج کے گرد تو وہ ہم سے کم چکر لگا رہا ہے، کم، کہ اس کا آربٹ چھوٹا ہے نا، اس لیے اس کا چکر چھوٹا ہے، لیکن اس کی یہ والی موومنٹ بہت سلو ہے۔ نتیجتاً وہ اس کا ایک دن جو چینج ہوتا ہے وہ 243 ڈیز میں ہوتا ہے، اور اس کا ایک سائیکل اراؤنڈ ارتھ 225 دن میں ہوتا ہے۔ تو معنی کیا ہوا؟ معنی یہ ہوا کہ اس کا ایک دن اس کے ایک سال سے زیادہ بڑا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس کا ایک دن 243 ڈیز کا ہے اور اس کا ایک سال 225 دن کا ہے۔ تو اب معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کو اگر آپ سامنے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج کے اتنے قریب ہونے کی وجہ سے ایک تو پل بہت زیادہ ہے سورج کی طرف سے، تو اس کی جو روٹیشن ہوتی ہے نا، یہ اس کی سلو ہے بہت، پھر اس پہ جو ایٹماسفیئر جو ہے وہ اس قسم کا ہے کہ وہ جو ہیٹ ریٹین رکھتا ہے، اسکیپ نہیں کر سکتی، ایک سائڈ زیادہ سن کو فیس کرتی ہے، جیسا ہمارا مون ہے، ہمارا چاند ہے، اس کی بھی ایک سمت ہمیں فیس کرتی ہے نا، اور ایک ہی سمت فیس کرتی ہے۔ اچھا، تو اب اس کو سامنے رکھتے ہوئے اب آپ دجال کے بارے میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ کوئی ایسی فورس پیدا کرے گا جس کی وجہ سے زمین کی روٹیشن سلو ہو جائے گی۔ اس لیے صحابہ نے حضور سے پوچھا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اس کا ایک دن ایک سال کے برابر ہے تو کیا ہم 5 نمازیں سال بھر کی پڑھیں؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، تم اندازہ کر کے اپنی نمازیں پڑھتے رہنا، اندازہ کر کے تم اپنی نمازیں پڑھتے رہنا۔ تو وہ ایک سال ہی کی نمازیں تم نے اس ایک دن میں پڑھنی ہوں گی، کہ 365 ٹائمز 5 نمازیں ایک دن میں پڑھو گے تم، کیونکہ وہ دن اتنا لمبا ہوگا۔ وہی ایک کوئی ایسی ٹیکنالوجی اس کے پاس ہوگی کہ وہ زمین کی جو روٹیشن ہے وہ سلو کر دے گا، اس کا امپیکٹ بھی آئے گا زمین پر، زمین کے ایٹماسفیئر پہ اس کا امپیکٹ آئے گا۔ ہو سکتا ہے زمین کے بعض علاقوں میں انسان جو ہے وہ اب اتنے محتاج ہو جائیں، چیزیں اتنی ناپید ہو جائیں، ختم ہو جائیں، کہ پھر وہ زمین کے دوسرے خطوں کی طرف ہجرت کر کے آنے پہ مجبور ہو جائیں، جن کو پھر دجال کنٹرول کرے گا، اور نتیجتاً پھر وہ کہے گا اچھا اگر میرے خطے میں آنا چاہتے ہو جہاں پہ کھانا پینا یہ سارا کچھ ہے، تو پھر میری مرضی سے زندگی گزارنی ہوگی، میرے بتائے ہوئے اصولوں پہ جینا ہوگا، میرے بتائے ہوئے مذہب کو قبول کرنا ہوگا، جو چاہے منوائے گا ان سے۔ یہ ایک بڑی ایک لاجیکل پاسبلٹی سمجھ میں آتی ہے کہ لوگ آخر اتنے کیوں مجبور ہو جائیں گے کہ اس کے سامنے بالکل ہتھیار ڈال کے کہ ہاں جی تو جو کہے وہی ہم کریں گے۔ کوئی تو وجہ ہوگی نا اس کی۔ تو ایک وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یا تو کوئی ایسی ٹیکنالوجی وہ لے کے آئے گا، اس سے ارتھ کی جو روٹیشن ہے وہ اتنی سلو ہو جائے گی، پھر اس کا امپیکٹ آئے گا، ایک طرف بالکل ٹھنڈ ہوگی اور دوسری طرف جو ہے وہ دوسرا قسم کا موسم ہوگا، اور پھر وہ آہستہ آہستہ روٹیشن کو ریلیز کرے گا۔ ایک دم ریلیز کرے گا تو وہ پورا تباہ و برباد ہو جائے گا معاملہ نا، تو وہ آہستہ سے ریلیز کرے گا، تو وہ پھر روٹیشن 1 ماہ پر آئے گی، تھوڑی سی تیز ہوگی کہ سال 1 ماہ میں گزرے گا، پھر تھوڑی سی تیز کرے گا، ٹھیک ہے، ایک دن 1 ماہ میں گزرے گا، پھر تھوڑی سی تیز کرے گا تو پھر وہ ایک دن 1 ہفتے میں گزرے گا، پھر نارمل ہو جائے گی، آہستہ آہستہ اس کو فیز آؤٹ کرے گا۔ تو وہ جو ایک دم رکے گی نا، پھر اس کو آہستہ آہستہ فیز آؤٹ، تو وہ جو رکے گی اس کے اندر جو ہے وہ 1 دن ہوگا، لیکن وہ سال برابر دن ہوگا، تو دیٹ ول بی ایمپل ٹائم فار ہم ٹو گو اینڈ وزٹ ایوری ویئر۔ کوئی اس قسم کی اس کی کوئی سواری ہوگی یا کوئی ٹیکنالوجی ایسی ہوگی، یا جس پورٹل سے وہ اس دنیا میں آئے گا وہاں پر کوئی ایسی چیز ہوگی، اس قسم کی بینگز ہوں گی، مخلوق ہوگی جو اس طرح کا معاملہ کرتی ہوگی۔ دیکھیں نا، اس طرح ہم پہلے پورٹل سیریز میں پہلے بھی بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ ایسی مخلوقات جو ہماری دنیا میں آئی ہیں اور پھر ہماری دنیا سے واپس چلی گئیں، یا ہماری دنیا میں آئیں گی اور پھر ہماری دنیا سے واپس چلی جائیں گی، وہ رہنے نہیں آئی ہیں، نہ رہی ہیں یا نہ وہ مری ہیں۔ کمال کی بات ہے نا، ابابیل آئے، وہ یہاں رہے نہیں، مرے نہیں۔ یاجوج ماجوج کو اٹھا کے پھینکنے والے پرندے آئیں گے، وہ یہاں کے ہیں نہیں، یہاں رہیں گے نہیں، نہ انہیں اٹھا کے اپنے گھونسلوں میں لے جائیں گے کہ ان کے اوپر کھاتے پھریں، ایسا بھی نہیں۔ آئیں گے، ان کو کبھی سنا ہے آپ نے کہ سمندروں میں پھینک کر پرندہ، ایک ایسی شے جس کو کھایا جا سکتا ہو،
ان کو سمندروں میں پھینک کے اڑ کے چلا جائے. ایک سنا نہیں نا کبھی ایسی بات. کبھی سنا ہے کہ پرندے نے کو پتھر پکڑے ہوئے ہیں سلفر کے, ان کو لا کے چھوڑتا ہے تو اس کے پاؤں میں تو کچھ نہیں کرتا پتھر, جب اس نے اٹھایا تب بھی کچھ نہیں کرتا, جب چھوڑتا ہے تو پھر لگتے ہیں, تو پھر تو معلوم کیا ہوتا ہے وہ کہیں اور کی مخلوق تھی, کوئی اور شے لے کے آئی تھی جو ایئر سے فرکشن کھا کے اس کے بعد جب لگتی ہے تو پھر کام کرتی ہے. اگر آپ ایسی خالی اسے پکڑے رہیں تو کچھ نہیں کرتی. اللہ بہتر جانتا ہے کیا کیا ٹیکنالوجیز کس اللہ بہتر جانتا ہے اس نے کہاں کیا کیا ٹیکنالوجیز رکھی ہیں, یا کہاں کیا اس نے مادے بنائے ہیں. یہ جو 7 زمینوں کا کانسیپٹ ہے یہ بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا نا. اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس سے جب ایک شخص نے پوچھا تو آپ نے اسے سیدھا جواب دے دیا کہ تمہارے اندر وہ علم نہیں ہے, وہ حلم نہیں ہے کہ تم اس علم کو سنبھال سکو. میں تمہیں اس علم کا جواب تو دے دوں پر تم جواب کو رکھنے کے متحمل نہیں ہو. یو کین ناٹ کیری دا ویٹ آف دی آنسر. ایز اے ریزلٹ تم کافر ہو جاؤ گے, تم انکار کر بیٹھو گے, قرآنی آیت کا انکار کر بیٹھو گے کہ جہاں اللہ نے کہا ہے کہ زمینیں بھی ساتھ ہیں, آسمان جیسے ساتھ ہیں. اس لیے بہتر ہے کہ اسے چھوڑ دو, کیونکہ تمہارا علم ابھی وہاں ہے نہیں کہ تم اس مسئلے کو سمجھ سکو, اس معاملے کو سمجھ سکو. تو وہ ملٹی ڈیمینشنل باتیں ہیں, ٹریولنگ بٹوین دا ڈائمینشنس کا معاملہ ہے. ہو سکتا ہے وہ بھی کسی ڈائمینشن سے اس ڈائمینشن میں آئے, یا یہ بھی ہو سکتا ہے وہ کسی اور مکان سے اس مکان میں آئے کہ اس کی اڑان ایسی ہے کہ کودتا ہے تو آسمانوں کو چھوتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ حضرت تمیم داری اور ان کے ساتھی کہ اللہ کے حکم سے کسی اور ڈائمینشن میں انٹر ہو گئے ہوں, اسی دنیا میں کسی اور ڈائمینشن میں انٹر ہو گئے. جیسے جنات ہیں, رہتے اسی دنیا میں ہیں, لیکن جس ڈائمینشن میں وہ رہتے ہیں اللہ کہتا ہے وہ تمہیں دیکھتے ہیں, تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. ہوا وہ قبیل, وہ بھی اور اس کا قبیلہ بھی, لیکن تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. لیکن وہ جب چاہتے ہیں وہ یہاں ٹرانزیشن کر کے آ جاتے ہیں اور پھر چلے بھی جاتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے کیا فرمایا کہ تم نے اس سائیکل سے, اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا, نکلے تو پھر میں تمہیں کہ تم پھر کھو جاؤ گے, پھر تم ہمارے اس یعنی تم ملو گے ہی نہیں, پھر کھو جاؤ گے, پھر قیامت تک تم ملو گے نہیں. تو ایسے وہ کون سے راستے تھے جنہیں کھول کر وہ جنات حضور سے ملنے آئے تھے کہ عبداللہ ابن مسعود نے ان کی پرچھائی تو دیکھی, کہتے تھے کہ وہ یمنی جاٹوں کے جیسے تھے, یعنی ہندوستانی لگتے تھے, چھوٹے چھوٹے قد تھے, گہرے سائے تھے, لیکن آئی کوڈ ناٹ میک آؤٹ دیئر فیسز. تو معلوم یہ ہوتا تھا کہ وہ کوئی ایسے راستے کھلے تھے جن راستوں سے اتنی تعداد میں وہاں داخل ہوئے تھے. اور اس کے بعد اگر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان راستوں میں نکل جاتے تو پھر انسان ہونے کی وجہ سے ان کے لیے دنیا میں پھر واپس آنا ممکن نہ ہوتا, پھر وہ انہی راستوں میں بھٹکتے رہتے. جنات تو ٹرانزیشن کر سکتے ہیں, انسان ان میں ٹرانزیشن نہیں کر سکتا عام حالات میں. اس لیے حضور نے کیا فرمایا, تم اس دائرے سے باہر نہ نکلنا. معلوم یہ ہوا کہ وہ دائرہ ایک سیف زون تھا. اسی طرح اور بہت سارے سیف زونز کے بارے میں ہمیں احادیث مبارکہ میں قرآن میں ملتے ہیں واقعات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض دفعہ چیزوں کو کہیں پریزرو کر دیا ہوتا ہے. اطراف و اکناف میں, سراؤنڈنگز میں تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں, وہ پریزروڈ ہوتے ہیں, ان کے لیے معاملے جدا ہو جاتے ہیں. کبھی وہ ٹائم اینڈ اسپیس کے اندر مختلف جگہوں پر ہوتے ہیں, کبھی وہ ٹائم ٹریول کر جاتے ہیں, کبھی چیزیں اسپیس ٹریول کر جاتی ہیں. ایسے بہت سارے واقعات قرآن میں موجود ہیں, ہم نے پہلے بھی ذکر کیا, انشاءاللہ کسی اور زاویے سے انہیں پھر ذکر کریں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پرابیبلی دس کوڈ بی دا کلوزسٹ انڈرسٹینڈنگ کہ دجال جو ہے اس کے دن اتنے بڑے کیسے ہو جائیں گے. واللہ اعلم بالصواب. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ ڈز آل آف دس میک سینس ٹو یو اور ناٹ. السلام علیکم.